آپشنز انسان کے پاس دو ہی ہوتے ہیں، لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دے یا اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دے۔ سوچیں اگر آپ لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑتے بھی ہیں تو ایک دن وہ لوگ بھی آپ کو چھوڑ ہی دیں گے۔ آج نہیں تو کل صحیح، زندگی میں نہیں تو موت سے صحیح، لوگوں نے تو چھوڑ ہی جانا ہے۔ اگر کسی نے ساتھ نبھانا ہے تو وہ بس رب ہی کی ذات ہے جو ہر لمحے کے ساتھ ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ ہے، جو موت کے بعد بھی ہر مرحلے میں ساتھ دے گا، جو حشر کے دن بھی آسانی کرے گا اور اپنی رحمت سے جنتوں کا وارث بنائے گا۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسے کیا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ سوچنے دیں، جو بھی سوچتا ہے، آپ فکر کریں تو آپ اس بات کہ آپ کا رب کیا سوچے گا، اسے کیسا لگے گا اگر میں نے اسے کی نافرمانی کی۔ آپ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں، خواہ وہ چیزیں ہوں، عادتیں ہوں یا لوگ ہوں جو دین کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ اگر آپ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں میں رہ بھی جائیں تو کیا اللہ کی ہاں بڑی قدر پائیں گے۔ وہ رب ہے نا، آپ کی ہر مشکل آسان کرے گا، وہی راستے بنائے گا۔ جہاں انسان اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہاں کوئی اور ہے جو اس کے لیے سب کر سکتا ہے، اور ہمارے لیے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم ہے۔ ان نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر، اپنے گھر والے، اپنی قوم، اپنا علاقہ۔ کیا ان کے لیے آسان تھا؟ سب انہیں بھی تو ضرورت تھی اپنے گھر والوں کی سپورٹ کی۔ یا پھر کیوں کیا ان نے ایسا؟ کیونکہ انہیں کامل یقین تھا کہ رب کا ساتھ، اس کی محبت، اس کی شناخت، اس کی اطاعت، اس کا سہارا لوگوں کے عارضی سہاروں سے بہترین اور دائمی ہے۔ انہیں معلوم تھا اگر میں نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی بھی کر لیا تو خسارے کا سودا کیا، کیونکہ یہ لوگ نہیں بچا سکتے مجھے رب کی ناراضگی اور ان کے قہر اور ان کے عذاب سے۔ وہ رب ہی ہے جو مجھے تھام کر رکھے گا، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ نے کیسا ساتھ دیا، ان کا بھڑکتی آگ میں گل و گلزار بنا دی، قوم کے ضرر سے بھی بچا لیا، بادشاہ وقت کے قہر سے بھی بچا لیا، ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ خلیل اللہ ساری دنیا کے لیے ان کی مثال رکھ دی کہ لاؤ ابراہیم جیسا ایمان یکسو ہو جاؤ۔ کیا ہمارا امتحان ان سے بھی زیادہ مشکل ہے یا ہمیں یقین